بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نظر ساجد آفیشل۔ آج کا واقعہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن فہمی کے بارے میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں کالج پڑھ رہا تھا اور صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا باقاعدگی کے ساتھ، اور میرے والد محترم شیخ نور محمد صاحب اکثر مجھے دیکھتے اور دیکھ کر وہ چلے جاتے۔ ایک دن وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے عرض کی کہ ابا حضور، میں کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ تشریف لے گئے۔ تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ میں کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور روزانہ ہی کرتا ہوں۔ تو بہرحال میں اسی تجسس میں تھا کہ 2-3 دن کے بعد پھر وہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ قرآن پاک اسی آدمی کو سمجھ آتا ہے جس کے اوپر اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ سن کر میں مزید تجسس میں چلا گیا کہ کلام پاک تو صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کا نزول ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہرحال یہ بات میرے لیے ایک تجسس تھی۔ 2-3 دن کے بعد پھر آپ تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک کے متعلق جو میں نے کہا کہ اسی کو سمجھ آتی ہے کہ جس کے اوپر اس کا نزول ہوا ہے۔ تو میں بڑے غور سے ہمتن گوش ان کے یہ ارشادات سن رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ اپنی امت تک پہنچانے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور نہ صرف آپ نے تعلیمات کا سبق دیا، پیغام پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بلکہ اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو قاری قرآن ہے، وہ اپنے آپ کو یوں سمجھے یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اب اس کا نزول جو ہے وہ سامنے ہو رہا ہے، اور میں وہ سارے ارشادات جو قرآن پاک میں ہیں اسے سمجھ کر پڑھ رہا ہوں۔ کہ اس کے بعد جب میں نے اس طریقے سے کلام پاک کو پڑھنا شروع کیا کہ تو مجھے ایسا لگا کہ واقعی یہ قرآن کا جو خطاب ہے وہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد مجھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رموز جو تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو پرسنل ملازم تھا، ذاتی ملازم تھا، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب رات کے پچھلے پہر اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو اتنا مطلب ہے کہ آپ میں سوز و گداز ہوتا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جو تھے وہ رواں ہوتے، یہاں تک کہ کلام پاک جو ہے وہ بھیگ جاتا۔ تو مقصد یہ ہے، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب حاصل کریں بلکہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے عمل کریں، تاکہ اس کا صرف پڑھ لینا جو ہے وہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو اس کو اس پہ سمجھ کر اس پہ عمل کرنا۔ اسی سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں وضو کرتا ہوں اور مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں یوں یہ تصور میں دیکھتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے
باتیں کر رہا ہوں، اور جب میرے خیال میں آتا ہے، تصور میں آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھ سے باتیں کرے، تو میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں اور یوں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن آج ہی میرے لیے ہی اترا ہے اور مجھ سے ہی مخاطب ہے، تو لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کے بعد تو اس کے فیوز و برکات کما حقہ انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے، اور اس کے بعد ہماری روحانی کیفیت جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، اور یہ سونے پہ سہاگا ہوگا کہ ہم کلام پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آپ نے یہ واقعہ سنا، آپ سے گزارش ہے کہ مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویل ان ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آپ کا اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔